अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ असीरे इश्क के किस्त नंबर 34 के पार्ट 2 के साथ। एपिसोड देने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत करती हूँ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा दोम। मेरी छोटी बहू को होश आ गया। मलिके जिन्न उस कमरे में दाखिल हुईं जहाँ अबीर और ज़ुफ़रा मौजूद थे। जी चची जान, ज़ुफ़रा को होश आ गया है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हें सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि मेरी बड़ी बहू भी जल्दी ठीक होकर घर आ जाए। फिर बहुत धूम-धाम से तुम दोनों की शादी करेंगे। मलिका जिन ने ज़ुफ़रा के सर पर शफ़क़त से हाथ रखा था। मलिका जिन की बातें सुनकर जहाँ ज़ुफ़रा शर्माई थी, वहीं अबीर की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। बाबा हुज़ूर, मुझे शिफ़ा बूटी चाहिए। रानीम की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। डॉक्टर की सारी दवाएं जैसे बेसुध हो चुकी हैं। ज़हरान महल में दाखिल हुआ। वो सरदार सुलेमान से इस तरह मुखातिब था जैसे जैसे अब वही आखिरी दर हो, क्योंकि उसे कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। माफ़ करना फर्जंद, लेकिन हम तुम्हें शिफ़ा बूटी नहीं दे सकते। बाबा हुज़ूर, ऐसा ना कहें। ये वक्त पुरानी रंजिशें निकालने का नहीं है। खुदारा मुझे शिफ़ा बूटी दे दें, मुझे मेरी ज़िंदगी दे दें। ज़हरान मिन्नतें करने के अंदाज में गोया हुआ। फर्जंद, मैं तुमसे कोई रंजिशें नहीं निकाल रहा। मैं चाह कर भी वो बूटी तुम्हें नहीं दे सकता। मैं खुद भी मजबूर हूँ। लेकिन क्यों बाबा हुज़ूर? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप मुझे मेरी ही धरोहर देने से इनकारी हैं? ज़हरान ने जज़्ब-बज़ होकर इस्तफ़सार किया। फर्जंद, वो धरोहर सिर्फ वक्त के सुल्तान की अमानत है। क्योंकि तुमने शहंशाह के ओहदे को लात मार दी थी, इसलिए अब तुम इस कबीले के एक आम जनजात हो, और वो किसी आम जनजात के लिए नहीं है। सरदार सुलेमान ने नजरें झुकाए कहा, लेकिन बाबा हुजूर, इसका कोई हल तो होगा। ज़हरान ने आखिरी कोशिश करना चाही। हाँ, एक हल है तो सही, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। कैसा हल बाबा हुजूर? बताएं मुझे, कौन सा हल है? ज़हरान ने बेताबी से पूछा। हल ये है कि अगर तुम दोबारा सरदारी के मनसब को संभाल लो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अबीर से बात करना होगी, क्योंकि इस वक्त हम सबका सरदार वही है। और रही बात मेरी, तो मैं अबीर के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता, क्योंकि इस कबीले पर उसका भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। नहीं बाबा हुजूर, सरदारी मेरे बस की बात नहीं है। ना मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है। अबीर ही सरदार रहे, मुझे कोई हर्ज नहीं है।
یہ کہہ کر زہران ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ ابیر، ظفرا نے بہت ہی پیار سے اسے پکارا تھا۔ ہوں، کہو ظفرا، کیا بات ہے؟ ابیر، رانی بھابھی کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کی حالت تو بہت بگڑی ہوئی تھی، اب وہ کیسی ہیں؟ ہاں، اس کی حالت ٹھیک تو بالکل نہیں تھی، فی الحال وہ ہسپتال میں ہے، زہران اس کے ساتھ ہے۔ مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی ہے ابیر۔ زہران بھائی ان سے بہت پیار کرتے ہیں نا؟ ظفرا نے استفسار کیا۔ ہوں، بہت پیار کرتا ہے، پاگل ہے اس کے لیے۔ وہ لڑکی ہے ہی ایسی ظفرا کہ کسی کو بھی اس سے محبت ہو سکتی ہے۔ ابیر، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ابیر کی باتیں سن کر ظفرا نے کہا، ہاں پوچھو، ایک نہیں 10 باتیں پوچھو، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ ابیر، کیا رانی بھابھی سے آپ کو بھی محبت تھی؟ ظفرا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو ظفرا، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ تم میری ہونے والی منکوہا ہو، تو تمہیں سب معلوم ہونا چاہیے۔ شاید اس سچ سے تمہیں تکلیف پہنچے، لیکن یہ سچ ہے کہ مجھے رانیم سے محبت تھی نہیں، بلکہ ہے۔ لیکن ظفرا، یہ بھی سچ ہے کہ اب میرے دل میں جو جگہ تمہاری ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ مجھے تم سے عشق ہے ظفرا، اور اب جو بھی ہے بس تم ہی ہو۔ ابیر نے ظفرا کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر کہا، تو اس کے منہ سے اقرار محبت سن کر ظفرا یکدم اس کے سینے سے جا لگی۔ چچی جان، رانیم کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ابیر ملکہ جن کے پاس آیا تھا۔ ابیر، رانیم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ زہران آیا تھا محل، اس سے پتہ چلا ہمیں۔ ابیر، میرا بچہ بہت پریشان ہے، ملکہ جن روتی ہوئی بول رہی تھی۔ چچی جان، آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ابیر نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جبار صاحب، میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کب تک اس نیند سے بیدار ہوگی؟ صفیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ صفیہ، حوصلہ رکھو، اللہ سب بہتر کرنے والا ہے، وہ کبھی اچھے لوگوں کے ساتھ برا نہیں کرتا، دیکھنا وہ ہماری رانیم کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کرے گا۔ صفیہ، رانیم کیسی ہے؟ آپا، آپا میری بچی، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ صفیہ بیگم فرخندہ بیگم کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ فرخندہ بیگم کو جیسے ہی خبر ملی کہ رانیم ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، وہ بنا ٹائم ضائع کیے کراچی پہنچی۔ زہران بھی محل سے موقع پر ہسپتال پہنچا تھا۔ پاپا، رانیم کی طبیعت اب کیسی ہے؟ زہران نے جبار صاحب سے سوال کیا۔ جبار صاحب کی خاموشی چیخ چیخ کر اس کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ صفیہ، یہ کون ہے؟ فرخندہ بیگم کی نظر زہران پر جو گئی تو وہ اس نیلی آنکھوں والے شہزادے کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ کالے لباس میں ملبوس، بے مثال حسن رکھنے والا وہ جنزادہ سب سے الگ ہی نظر آ رہا تھا۔ جو اسے پہلی بار دیکھتا تھا اس کے حسن کے سحر سے بوکھلا جایا کرتا تھا۔ اس وقت یہی حال فرخندہ بیگم کا تھا۔ آپا، یہ میرا داماد ہے،
رانیم کا شوہر رانیم کا شوہر اتنا سجیلا جوان ہے؟ بے اختیار فرخندہ بیگم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، پھر وہ خاموش ہو گئی کیونکہ یہ موقع ان سب باتوں کا نہیں تھا۔ آئی سی یو روم میں ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں نقاب پوش ڈاکٹر پریشان نظر آ رہے تھے۔ زہران آئی سی یو روم میں داخل ہو کر معاملے کی تہہ تک پہنچ سکتا تھا، لیکن فی الحال وہ یہاں سب کے ساتھ تھا، اس لیے اسے یہ مناسب نہیں لگا، تو وہ بھی باقیوں کی طرح باہر ہی کھڑا ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ڈاکٹر کے آئی سی یو سے باہر نکلتے ہی زہران برق پھرتی سے ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر اس کا ہاتھ تھامے استفسار کیا۔ آئی ایم سوری، ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی، لیکن ہم پیشنٹ کو بچا نہیں پائے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مریضہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ناول کیسی لگتی ہے، اور ابھی بتا دوں یہ ناول اینڈ نہیں ہوئی ہے، ہاں اپنے اختتام پر ہے، لیکن ابھی اس کے کچھ ایپیسوڈز باقی ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں اس ناول کا اختتام آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق کرنا چاہوں گی، کیونکہ جس طرح آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔